بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، یہ پہلی ڈانٹ ہے جو انہیں پلائی جا رہی ہے کہ بلا شک و شبہ ہم نے نازل کیا ہے الیک آپ کی طرف، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے آیاتن، نشانیاں، آیا کی جمع، بینات، بہت واضح کھلی ہوئی، بین جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، دیکھی جا سکتی ہیں، وما یکفر بہا، اور کوئی اس کا انکار نہیں کرتا، کوئی اللہ کی ان نشانیوں سے انکار نہیں کرتا، ان سے الا الفاسقون، سوائے ان لوگوں کے جو فاسق ہیں۔ تو انکار اگر کرے گا تو پھر تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ لفظ یہی ہے نا کہ یکفر بہا، کہ کوئی اس سے کفر نہیں کرتا، تو جب کفر کرے گا تو ظاہر ہے کافر ہو جائے گا۔ پھر یہاں پر فاسق کا لفظ استعمال کیوں کیا؟ تو مفسرین کہتے ہیں یہاں فاسق سے مراد عقیدے کا فسق ہے، عمل کا نہیں، کیونکہ عمل میں فاسق ہونا، یہ پہلے پارے میں بھی ایک جگہ اسی بارے میں گزر چکا ہے کہ وہ تو ایسے جیسے کوئی انسان کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لے تو عملاً فاسق ہو گیا نا، یہ عقیدے کا فسق ہے، اس لیے کفر کے بعد فاسق کا لفظ لے آئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ قرآن پاک میں کئی جگہ فاسق کافر کے معنی میں آیا ہی ہے، تو جو آدمی عقیدے میں خدا کی مخالفت کرے اور ان چیزوں کی مخالفت کرے جو چیزیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لے کے اس دنیا میں آئے ہیں، تو یہ فسق حقیقت میں کفر ہے۔ تو اس لیے پہلی ڈانٹ تو یہ انہیں پڑی کہ جو تم انکار کر رہے ہو فرشتوں کا کہ فلاں فرشتہ آتا اور فلاں نہ آتا، یہ تم در حقیقت کفر کر رہے ہو۔